सलामी कुर्सियों पर उस तरफ गद्दार बैठे हैं, इधर फर्शे ज़मीन पर आबिद बीमार बैठे हैं। ख्याले करबला है। फातिहा। को जब यजीद से बाबा का सार मिला, आबिदे को जब यजीद से बाबा का सार मिला, सर क्या मिला के मरहमे ज़ख्म जिगर मिला। सफर में शाम से होके में सफर मिला, मुद्दत के बाद बहुत के सारे से पेशार मिला। देखा जो अहले बैत ने फर्क जनाब को, तारों ने आके तारों ने आके लिया महताब को, बेवों ने बारी बारी लिया गोद में। ज़ैनब ने होठे रख दिए भाई के होठ पर, दरिया बहा के आंसू के बोले वो नागार, भैया फिरे बिना के हमें शेरदार बता। जैसे रोज से जुदा हुए मैदम से आपके, नज़ों से पोछते जख्मी आए दिले गम से आपके, नज़ों से पोछते जख्मी आए दिले गम से आपके, गम से कलेजा सीने के अंदर डाल गया। भैया तुम्हारा कुनबा खुले सर निकाल गया। देखो मरे से बेटा भी कांटों पे चल गया, दरिया किनारे आग से ख़ैमा भी जल गया। आदा को कुछ ना पासो अदब था रसूल का, लाए हैं से दाम में कोने बाबतूल का, लाए हैं से दाम में कोने बाबतूल का, लाए हैं से दाम में कोने बाबतूल का। भैया तुम्हारे बाद में या नंग सार फिरे,
اصلاح تمہیں خبر نہیں میں در بدار بانو تمہاری خاک بسر نوحگار مکنا نہ تھا نقاب نہ تھا ننگسار مکنا نہ تھا نقاب نہ تھا ننگسار بیٹی تمہاری منہ پہ تماچے بکھا چکے نازک گلا رسن میں سکینہ بندھا چکے نازک گلا رسن میں سکینہ بندھا چکی بیٹی تمہاری منہ پہ تماچے بکھا چکے نازک گلا سکینہ تماچے بکھا چکے نازک گلا رسن میں سکینہ بکھا چکی آدمی کو جب یزید سے چار مصرے حسین کے حوالے سے ہر ایک دور میں شہ کا غلام کہتے ہیں ہر ایک دور میں شہ کا غلام کہتے ہیں حسین والے حقیقت کو عام کہتے ہیں حسین والے حقیقت کو عام کہتے ہیں دو مصرے سنیں گے حضرات کٹا کے سر کو کٹا کے سر کو جو نیزے پہ بھی پڑھے قرآن کٹا کے سر کو جو نیزے پہ بھی پڑھے قرآن اسے حسین علیہ السلام کہتے ہیں اسے حسین علیہ السلام کہتے ہیں کٹا کے سر کو جو نیزے پہ بھی پڑھے قرآن اسے حسین علیہ السلام کہتے ہیں اور ایک مطلب اور دو تین شعر سنیں گا حضرات جو بھی سر اپنا در شہ پہ جھکا دیتا ہے جو بھی سر اپنا در شہ پہ جھکا دیتا ہے میرا مولا اسے حر جیسا بنا دیتا ہے میرا مولا اسے حر جیسا بنا دیتا ہے گر ہو بیمار تو آ جاؤ در سرور پر گر ہو بیمار تو آ جاؤ در سرور پر پرچم حضرت عباس شفا دیتا ہے پرچم حضرت عباس شفا دیتا ہے
جس پہ کرتا ہے کرم فاطمہ زہرا کا پیسر، جس پہ کرتا ہے کرم فاطمہ زہرا کا پیسر، اس کو پھر صاحب اولاد بنا دیتا ہے، اس کو پھر صاحب اولاد بنا دیتا ہے۔ ظلم کے آگے کبھی صبر نہیں جھک سکتا، ظلم کے آگے کبھی صبر نہیں جھک سکتا، نوک نیزہ سے سر شاہ صدا دیتا ہے، نوک نیزہ سے سر شاہ صدا دیتا ہے۔ اور آخری طاقت نہ اٹھا پائے گی جس کو مولا میرے نظروں سے گرا دیتا ہے، جب لگاتے ہیں تیرے نام کا نعرہ اے حسین، جب لگاتے ہیں تیرے نام کا نعرہ اے حسین، کفر و باطل کی یہ بنیاد ہلا دیتا ہے، کفر و باطل کی یہ بنیاد ہلا دیتا ہے، پرچم حضرت عباس شفا دیتا ہے۔ دو سے تین شعر پڑھتا ہوں، مصائب کے سماعت کر لیں۔ شہ سے لپٹ کر کہتی تھی صغرا اے میرے بابا، اے میرے بابا، شہ سے لپٹ کر کہتی تھی صغرا اے میرے بابا، اے میرے بابا، تم سے بچھڑ کر مشکل ہے جینا اے میرے بابا، اے میرے بابا، کہ تم جا رہے ہو کرب و بلا کو، بیمار بیٹی کو یہ بتا دو، تم جا رہے ہو کرب و بلا کو، بیمار بیٹی کو یہ بتا دو، اب کون ہوگا میرا سہارا اے میرے بابا، اے میرے بابا، کہ اصغر کو رہنے دو پاس میرے، میں التجا یہ کرتی ہوں تم سے، اصغر کو رہنے دو پاس میرے، میں التجا یہ کرتی ہوں تم سے، دیکھو تو کیسا مجھ سے لپٹا اے میرے بابا، اے میرے بابا، کہ میرا یہ اصغر
نہ جائے اس کو بچانا، اے میرے بابا، اے میرے بابا۔ کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ مصائب کے کچھ کلام آپ کے سامنے۔ کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ اے میری پھوپھی انصاف تو کر، نیزے پہ جو دیکھا باپ کا سر، ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھا علی اکبر کا جگر، دروں کی سزا ملتی ہو جہاں، بچوں کو اشک بہانے پر، کیوں نہ روئے سجاد، 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 کیوں نہ روئے سجاد۔ تم چھپ چھپ کے کیوں روتی ہو، میں روؤں تو کیوں کہتی ہو، رویا نہ کرو اے لال میرے بھائی کو گواہ کر بیٹھی ہوں، معصوم بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہا آیا گھر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ نیزے سے گرا عباس کا سر، میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر، دربار میں کیوں مر نہ گیا جب نام تمہارا لے لے کر کہتا تھا لئی زینب ہے کہاں، لے آؤ یہاں پر بے چادر، کیوں نہ روئے سجاد، 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 کیوں نہ روئے سجاد۔ اس مصائب کا یہ آخری شعر ہے، سنیں آپ۔ کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ سر تاشت میں تھا بابا کا رکھا، اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا، دندان مبارک پر ان کے خوش ہو کے چھڑی وہ مارتا تھا، افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا، اب تک ہے اسی سے درد جگر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔
فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین۔ شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صلوات پڑھیں محمد آپ حضرات کی خدمت میں التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید صفدر امام صاحب مرحوم ابن سید خورشید الحسن نین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ میل کی عظمت اہل بیت میں صلوات پڑھیں محمد۔ بہت ہی مختصر آیت جس کو عنوان قرار دیا ہے، کم سے کم مسلمانان عالم میں جو مکلف اور غیر مکلف دونوں ہوں، ان کی زبان پر یہ کلمہ رہتا ہے، ایاک نعبد، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کسی نہ کسی مذہب کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ شعور انسانیت نے انہیں کس ارتقاء پہ پہنچایا ہے، اس اعتبار سے انہوں نے اپنا معبود مخصص کیا، مشخص کیا۔ جیسے کچھ مذاہب میں ایسے ہیں کہ جو انسان ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنا معبود اپنے سے پست کو بنایا۔ مثال کے طور کے اوپر کائنات عالم میں اگر دیکھا جائے تو اس زمین کے اوپر جہاں لامتناہی مخلوقات ہیں پروردگار عالم کی، ان کا اگر محاسبہ کیا جائے تو 4 نوعیں اور 4 جنس
اس روئے زمین پر ہیں. ایک جماعت، دوسرے نباتات، تیسرے حیوانات، اور چوتھی منزل ہماری اور آپ کی آتی ہے. یہ بھی عجیب ایک ترتیب ہے کہ انسان کو چوتھا نمبر ملا ہے. انسان کو پہلا نمبر جماعت کا ہے، دوسرا نبات کا ہے، تیسرا حیوان کا ہے، چوتھا انسان کا ہے. اللہ چونکہ قادر مطلق ہے، حی ہے، متکلم ہے، صادق ہے، آسمان کا خالق ہے، زمین کا خالق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. وہ جو ہم دکھاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں اسے بھی جانتا ہے. وہ خفی کو بھی جانتا ہے، وہ جلی کو بھی جانتا ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ باطن کو بھی جانتا ہے. حد یہ ہے کہ وہ فقط جانتا ہی نہیں ہے. قرآن نے اس بات کا مشاہدہ کرایا ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو اسے بھی لکھتا. توجہ، تم جو عمل کر رہے ہو اسے بھی لکھتا ہے. نحن نکتب، ہم لکھتے ہیں تمہارے عمل کو، اور فقط عمل کو نہیں لکھتے، آثار عمل بھی لکھتے ہیں. عمل تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، آثار عمل وہ دیکھتا ہے. ہم صرف عمل کرتے ہیں، نیتوں کو وہ دیکھتا ہے. تو وہ تو ہر چیز پہ محیط ہے. اس پروردگار عالم نے سب سے پست جو مخلوق اس زمین پہ رکھی ہے اسے جماعت کہتے ہیں. قربان جائیں اللہ کے رحم و کرم پہ. ہم تو انسان ہونے کے بعد بھی اس کی کرم فرمائیوں کے آگے سر نیاز بھی خم نہیں کرتے، اور اگر کر بھی لیتے ہیں تو ذہن کے نہا خانوں میں یہ بات رہتی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ تو نہیں رہے ہیں، اور اگر دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ صاحب بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا ساجد ہے، مسجدوں میں اس کے علاوہ کوئی رہتا ہی نہیں. مسجدوں میں رہنے سے عابد نہیں ہوتا. توجہ، مسجدوں میں رہنے سے عابد نہیں ہوتا. اس لیے کہ قرآن نے ہی اس کا مشاہدہ کر دیا ہے کہ جب پیغمبر کی بزم میں رہنے والے صحابی رسول نہ بن سکے تو تنہا اللہ کے گھر میں بھائی صلوات بر محمد والے محمد. تو سب سے پست قوم جو ہے، مخلوق ہے، وہ ہے جماعت. میں دیکھیے بہت دیر وقت میں نہیں لوں گا آپ کا، اس لیے کہ میرے نظر سامنے جو ہے مجمع بھی ہے، کیڑے مکوڑے بھی پریشان کر رہے ہیں. دیکھیے یہ کیڑے مکوڑے حسینیوں کو ہر دور میں پریشان کرتے رہے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے دل جمعی سے بیٹھے رہنا، اور جتنی دیر ہم گفتگو کریں گے اتنی دیر بہرحال ہم ثواب میں شریک ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو سب سے پست مخلوق پروردگار ہے جماعت کی. اللہ چونکہ خالق ہے اس لیے اس کی فطرتوں سے واقف ہے. ہم صرف پتھروں کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر قوت جمود ہے، راہ میں آنے والے ہیں، راستوں میں ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے، کبھی اٹھا کے رکھ بھی دیا جاتا ہے، بے جان ہے. لیکن ہے اللہ کی مخلوق، اور اللہ ہے عادل. توجہ، اللہ ہے عادل. یہ ٹھیک ہے کہ جو خصوصیات اس نے انسان کو دیے ہیں وہ تمام خصائص اس کے اندر نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ تو سوچنے پہ انسان کو مجبور ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے
تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس کا جوہر ہونا چاہیے. توجہ, اس کا جوہر ہونا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ مخلوق پروردگار ہے. تو اللہ نے اس مخلوق کے اندر بھی قوت عطا کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف قوت ہمارے اندر موجود ہے. چونکہ اللہ کی مخلوق ہے اس لیے فطرت سے واقف ہے, اس نے پیدا کیا ہے, تو اپنی کرم فرمائیوں سے اسے نا امید نہیں رکھا ہے. کریم کہتے ہی اسے ہیں. آپ نے سنا ہے کہیں کوئی عالم پڑھ بھی رہا تھا, کریم اور سخی دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ سخی نہیں ہے, اللہ کریم ہے. بندہ سخی ہو سکتا ہے, اللہ سخی نہیں ہو سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بندہ سخی ہے, اللہ سخی نہیں, کریم ہے. سخی اسے کہتے ہیں جو اپنی احتیاج لے کر دروازے پہ آئے, جو دروازے پہ لے کے آئے اور اسے دے دے اسے سخی کہتے ہیں. جو بغیر مانگے دے دے اسے کریم کہتے ہیں. بھائی سلامات پڑھے محمد وآل محمد. دیکھیے, اولاد کا دینا نہ دینا یہ اس کے اختیار میں ہے, یہ سخاوت کے دائرے میں نہیں آتا. توجہ, ہم اگر آپ کے در دولت پہ جائیں اور آپ سے کہیں ہمیں اولاد نہیں, آپ ہمیں اولاد دے دیجئے, تو کیا کوئی سخی اولاد دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اولاد وہی دے گا جو کریم ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اولاد وہی دے گا جو کریم ہوگا, یا اپنی رضا جس کے اختیار میں دے دے وہ اسے اولاد دے سکتا ہے, اس لیے کہ وہ کریم ہے. اور جب کریم ہے تو اس نے اپنی رضا اس کے حوالے کر دیا. اب جو رضا اس کے حوالے کر دیا تو اب وہ مکرم ہو گیا, اور جب مکرم ہو گیا تو مکرم اولاد دے سکتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مکرم اولاد دے سکتا ہے. شاید دنیا اسی فلسفے کو بھول گئی. لوگ کہتے رہے رسول انکار کر رہے ہیں, حسین نے کہا ایک دیا. رسول انکار کرتے رہے, حسین نے کہا دو دیا. ارے یہ حسین اور رسول کے متبادل خیالات کے اظہار کا نام نہیں ہے, چونکہ باپ نے نفس بیچ کر اس کی کریمائی لے لی تھی. اے صلوات بر محمد وآل محمد. اس کا کرم ہے اس نے آنکھیں دے دی, اس کا کرم ہے کہ اس نے اعلی سماعت دے دیا, اس کا کرم ہے ہم نے مانگا نہیں تھا. ہماری اولاد اگر صالح پیدا ہو رہی ہے, جسم و جسمانیات سے ایک دم مزین ہے, تو یہ اس کا کرم ہے. اگر اندھا پیدا کر لے تو کیا کر لیں گے؟ اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ لولہا پیدا کر دے, ہم اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ تو یہ تو اس کا کرم ہے کہ جس نے بغیر مانگے دیا, اس نے بغیر مانگے دیا. تو اس کی کریمی اور اس کی فیاضی یہ ہے کہ جہاں اس نے سب کچھ ہمیں دیا, یہ مخلوق بھی اسی کی ہے, تو اس کو بھی تو کچھ دے گا. عدالت کا تقاضا ہے. اب عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے اس جماعت کو قوت دی, اور قوت دینے کے بعد حد بندی کر دی تاکہ دوسرے کے مقابلے میں نہ جاؤ, تاکہ دوسروں کے مقابلے میں نہ جاؤ. حد بند قوت ہے. قوت یہ ہے کہ پتھر جہاں ہے وہاں اپنی جگہ کے اوپر ہے. حد بندی یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. حد بندی یہ ہے کہ وہ بول نہیں سکتا, یہ حد بندی ہے اس کی. اور قوت یہ ہے کہ جہاں ہے اپنی جگہ کے اوپر ہے. کبھی آپ نے سنا کہ ہمالیہ پہاڑ وہاں سے اٹھ کے اور چلا آیا ہو سیوان؟ نہیں, جہاں ہے وہی ہے. توجہ, جہاں ہے وہی ہے. میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ انگوٹھی آج آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی ہے, کل جب میں مجلس پڑھوں گا تو آپ دیکھیے گا کہ یہ بڑی ہے, بڑی ہو جائے گی. آپ کہیں گے بے وقوف آدمی ہیں آپ. کبھی پتھر بڑھتا اور گھٹتا ہے؟ نہیں. توجہ, بڑھتا گھٹتا نہیں ہے. تو یہ حد بندی ہے. لیکن کیا کہنا پروردگار تیری کرم فرمائیوں کا,
کہ چونکہ انسان کے اندر ساری صفتیں ہیں، تو نے انہیں مخصص کیا ہے، انہیں اشرف مخلوقات بنایا ہے، تو انسان میں اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ تیری رضا کے اعتبار سے اس کی حد بندیوں کو ختم کر دے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کی حد بندیوں کو ختم کر دے۔ دیکھیے یہ معجزہ نہیں ہے، بلکہ اس کی کرم فرمائیوں کا اس کے ذریعے سے اظہار ہو رہا ہے۔ کیوں ہم معجزہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کے ہاتھ پہ آنے کے بعد پتھر نے تسبیح پڑھی، پتھر نے تسبیح پڑھی، سنگریزوں نے تسبیح پڑھی۔ ارے آپ بھی تو اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ بھی تو انسان ہیں، اپنے ہاتھ پہ لینے کے بعد یہ سنائیے کہ اس نے کلمہ پڑھا۔ نہیں، آپ نہیں سنا سکتے، انسان ہیں لیکن مکرم نہیں ہیں۔ شاید یہی، اگر بیدار ہیں تو جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، شاید یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ان انسانوں کو جو باعزت لوگ تھے انہیں جب عہدہ دیا تو کسی کو رضی اللہ کہا، کسی کو رضی اللہ کہا، کسی کو رضی اللہ کہا، اور جب چوتھی منزل پہ آئے تو کرم اللہ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے ایک آیت اتاری ہے، لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ ہم نے انسانوں کو مکرم کیا ہے، تو جب ہم نے مکرم کیا ہے تو تم عزت دینے والے کون ہو؟ ارے تم اگر رسول کے فوراً بعد نہیں مانتے تو عزت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تم اگر چلے بھی جاؤ گے تو مکرم نیچے بھی بیٹھ کے کہے گا یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، یہ میرے جد کی ہے۔ اے صلوات بر محمد والے مل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو اب اللہ نے اس مخلوق کو کہ جسے ہم جماعت کہتے ہیں، اس کے اندر اس نے قوت دی۔ حد بندی یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے، لیکن کیا کہنا پروردگار، تو نے کچھ ایسے کو زمین پہ اتارا کہ جس نے اس کی فطرت بدل دی۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کی فطرت بدل دی، اس کی حد بندیاں توڑ دی، خود سے نہیں تیری مرضی سے۔ توجہ، خود سے نہیں تیری مرضی سے۔ ہاتھ پہ آئے ہوئے پتھر نے کلمہ پڑھ کے بتایا، یہ دستے محمد کا اعجاز نہیں ہے، یہ حد بندیوں کو توڑا جا رہا ہے کہ پیغمبر میں اتنی صلاحیت ہے کہ پتھر کو بھی زبان عطا کر دیتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ دیکھیے اگر صرف عہد رسالت تک دست نبوت کے یہ کرامات رہتے تو ہم مان لیتے کہ نبی کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن اگر یہ سلسلہ در سلسلہ یہ حادثہ یا واقعہ ہوتا رہے تو ماننا پڑے گا ایک رسول چلا گیا، نہیں لفظ بدلوں، ایک محمد چلا گیا، دوسرا محمد سامنے آ گیا، دوسرا محمد چلا گیا، تیسرا محمد سامنے آ گیا۔ تو اب جو اعجاز نبی کے دستے مبارک سے ہوا تھا وہی اعجاز نبی کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب دلیل سنیے، رسول کے بعد جو لوگ وارث رسول ہوئے، مسئلہ پوچھنے کا مسئلہ آیا تو توقف کیا کہ ذرا اندر سے پوچھ کے آئیں، ہے نا؟ وارث رسول کون ہوتا ہے؟ جو حیات پیغمبر میں رونما ہوئے تھے کرامات رسول، اس کو ظاہر خود بخود کر دیں۔ پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر پتھر بولا تھا، توجہ، پیغمبر کے ہاتھ پہ پتھر بولا تھا، تو وارث رسول وہی ہوگا
جو پتھر کی فطرت بدل دے. توجہ, وارث رسول وہی ہوگا جو پتھر کی فطرت بدل دے. اب ہم نے دیکھا اور سب نے دیکھا, یہ اور بات ہے کہ ہمارے دیکھنے کے بعد دل میں اتر گیا, خون میں آ گیا, اور کسی نے دیکھ کے آنکھیں بند کر لی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقائق سے چشم پوشی کی جاتی ہے, آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رمق حیات بنا کے اسے اپنا عقیدہ کا ہار بنا لیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے بعد پیغمبر. کون وارث رسول؟ کیا تاریخ نہیں جانتے؟ سب نے لکھا ہے. یہ گھر کی بات نہیں تھی, میدان کی بات تھی. جب لے کے علم چلے, لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ, یہ نبی نے کہا ہے. علم لینے کے لیے تو رات بھر جگتے رہے, اور جو واقعہ رونما ہوا تو بھول گئے. یہ عجیب بات ہے, جب علی کا مسئلہ آیا بھول گئے. جی, اس لیے کہ یہاں تو یہ دکھانا ہے کہ بعد پیغمبر یا ہدایت پیغمبر میں کون ہے جو پیغمبر کا وارث ہو سکے. تو تاریخ نے یہ لکھا کہ صاحب علم لے کے چلے, تو علی نے جانے کے بعد کیا کیا؟ دیکھیں, چونکہ یہ مسلسل ہمارے بیان سے مربوط ہے, اس لیے اس واقعے کو رابطے کے طور کے اوپر, تاکہ یہ محسوس ہو جائے کہ رسول کے بعد کوئی وارث رسول ہے. ابھی تو مسئلہ حیات رسول ہی کا ہے. علی لے کے علم, دیکھیے دستے نبی سے لیا ہے علی نے علم. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, دستے نبی سے لیا ہے علی نے علم. تو یہی سوچ لینا چاہیے, جو رسول اپنی حیات میں علم جس کے حوالے کر دے وہی تو دین کا مالک ہو سکتا ہے. یہی سوچ لینا چاہیے تھا. عقل, اگر عقل ہوتی, لیا علم. لینے کے بعد آگے پیغمبر نے, علی نے کیا کیا کہ پتھر پہ علم کو نصب کیا. سنا ہے واقعہ, علی نے پتھر پہ علم کو نصب کیا, پتھر پہ نصب کیا. بڑی عجیب بات ہے, پتھر پہ نصب کیا. کس چیز کا تھا علم؟ علم کس چیز کا تھا؟ بھائی ہم اپنے ہی دور کے مشاہدے سے تو وہاں تک پہنچیں گے. ہمارے یہاں یا لکڑی کا علم ہوتا ہے, اور یا لوہے کا اور اسٹیل کا ہوگا, یہی تو ہے. تیسری کوئی جنس تو نہیں سامنے آتی. علی نے لیا, لینے کے بعد پتھر پہ علم گاڑ دیا. شور ہو گیا کہ صاحب حیدر کرار نے علم کو پتھر پہ. جی, اب جب شور ہوا تو بات شدہ ایک صاحب کے کان میں پہنچی. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ کیوں فخر و مباحات کرتے ہو؟ یہ علی کا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے کہ علی نے پتھر پہ علم کو نصب کر دیا. کہا پھر دیکھیے, دوست دشمن کی پہچان یہی ہو جاتی ہے. فضیلتیں کیسے, دیکھیے کبھی کبھی فضیلتیں دشمن بن کے گھٹایا جاتا ہے, کبھی دوست بن کے. جی, فضیلتیں کبھی دشمن بن کے, اور ہر دور میں ہوتا رہا ہے. علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ جب یہ مشہور ہوا کہ علی کے سر پہ ضربت لگی ہے مسجد کوفہ میں, تو لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ ارے مسجدوں کو زینت جس ذات سے ملی ہے اسے علی کہتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں صاحب علی کیا کر رہے تھے؟ یہ ہے دشمنی. اور جب جس کی فطرت ہو جاتی ہے, فطرت نہیں بدلتی. اگر دشمنی فطرت میں بدل گئی تو اب وہ دوست نہیں ہو سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر فطرت ہو گئی, اسی لیے ہمارے ہاں بچپن میں پڑھا جاتا تھا, بدلنے سے فطرت بدلتی نہیں ہے, لگی پھانس دل کی نکلتی نہیں ہے. علی سے عداوت تو رکھتے ہیں دشمن, مگر کیا کریں ان کی چلتی نہیں ہے. صلوات محمد و آل محمد. تو اب یہ شور ہوا کہ صاحب علی نے پتھر پہ علم کو نصب کر دیا. اب جب پتھر پہ علم کو نصب کر دیا تو یہ شدہ بات پہنچی. اس نے کہا کوئی علی کا کمال نہیں. کہا پھر, کہا وہ ایک سیارہ ہے جو ہزارہ سال کے بعد جب وہ اپنی جگہ سے نکلتا ہے اور طواف کرتا ہے اور ایک محور پہ پہنچتا ہے تو ہر سخت چیز موم ہو جاتی ہے.
تو اتفاق یہ تھا، دیکھیے کیسے کیسے راستے نکالے جاتے ہیں، یہ دشمنی علی کی پہچان ہے۔ یہ اتفاق تھا کہ علی جب پتھر پہ علم کو نصب کر رہے تھے تو وہ ستارہ اپنی جگہ کے اوپر آ گیا تھا، تو ہر سخت چیز موم ہو گئی، تو اس میں علی کا کیا کمال ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ جہاں دن ہے وہاں رات بھی ہے، اور جہاں رات ہے وہاں دن بھی ہے۔ یہ بات علی کے بھی کان میں پہنچی کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ صاحب یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ تو کمال اس ستارے کا ہے۔ تو علی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس سے کہو کہ وہ علی نے بلایا ہے۔ آیا، کہا کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ ایسا ایسا تم نے کہا۔ کہا ہاں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا علم کیا کہتا ہے؟ کہا وہ پھر اپنی جگہ کے اوپر چلا گیا۔ کہا اچھا جب چلا گیا تو یہ بتاؤ کہ پھر وہ کب پلٹ کے آئے گا؟ کہا جب ایک مدت ہوگی پھر پلٹ کے آئے گا۔ کہا یقین ہے تمہیں؟ کہا ہاں یقین ہے۔ کہا چلو ذرا میرے ساتھ۔ علی نے اس کو ساتھ لیا، علم لیا اور لے کے پھر پہنچے وہاں جہاں نصب کرنا تھا۔ جیسے ہی چاہا کہ علی نے کہ علم نصب کریں کہ ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا یا علی رک جائیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ستارہ پھر اپنی مرضی سے چلا۔ کہا بیٹھے ستارے نے پھر جگہ چھوڑ دی۔ علی بتانا چاہتے ہیں ستارے کے ہم محتاج نہیں ہیں، ستارہ ہمارا محتاج ہے۔ صلوات محمد والا۔ تو اللہ چونکہ عادل ہے اس لیے اس نے اس کے اندر فطرت قوت عطا کی۔ قوت یہ عطا کی کہ جہاں ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر، اپنی مرضی سے گھٹ بڑھ نہیں سکتے۔ بہت طویل گفتگو ہے، بہت شارٹ کرتے ہو۔ نبات جو پہلے والے کی حد بندی تھی اس کی قوت بن گئی۔ توجہ، جو پہلے والے کی حد بندی تھی اس کی قوت بن گئی۔ اس کی جماعت کی حد بندی کیا تھی؟ اپنی مرضی سے بڑھ گھٹ نہیں سکتا۔ نبات بیج ڈالا آپ نے زمین میں، تھوڑی دن کے بعد پودا آیا، پودے سے درخت بنا، درخت سے تناور درخت بنا۔ جو اس کی حد بندی تھی اس کی قوت بن گئی۔ اللہ نے اس کی بھی حد بندی کی۔ اس کی حد بندی یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے نہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ جو پہلے کی حد بندی تھی دوسرے کی قوت بن گئی اور اس کی بھی حد بندی کر گئی، ہو گئی۔ قربان جائیں جن کے ہاتھوں پہ مخلوق افضل کی حد بندیوں کو اللہ نے توڑا تھا، اسی کی زبان سے اس کی بھی حد بندی توڑ دی۔ دیکھیں میں پوری تاریخ نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں ہے، وقت کم بھی ہے۔ تو اب اس نے ہوا کیا کہ چند لوگ آئے اور آنے کے بعد پیغمبر سے کہا، دیکھیے یہ پہلا معجزہ ہے جو نہج البلاغہ میں بھی ہے۔ نہج البلاغہ میں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا رسول کا معجزہ ذکر نہیں ہے، لیکن یہ اتنا اہم معجزہ ہے جو نہج البلاغہ کے اندر ہے۔ لوگ آئے اور آنے کے بعد پیغمبر سے جب گفتگو ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول اس وقت مانیں گے جب آپ اس درخت سے کہیے کہ یہ آپ کی طرف آئے، ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پیغمبر نے آواز اشارہ کیا، درخت آیا، اب جگہ پہ چلا گیا۔ اب بھی مطمئن نہیں، اب کہا کہ اس سے کہیے کہ آدھا آگے آئے، آدھا بھی آ گیا، چلا بھی گیا، ملحق بھی ہو گیا۔ درخت اپنی مرضی سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے بڑھ سکتا ہے۔ کیا کہنا پروردگار تیرا کہ تو نے پیغمبر اسلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کے اندر وہ صلاحیت عطا کی کہ جو تیری حد بندی تھی تیری رضا کے لیے، اس نے اس حد بندی کو توڑ دیا، ہے نا؟
یہ جماعت نبات. تیسری حیوان. بہت جلدی چونکہ ہمیں پہنچنا ہے ہم تک، یعنی انسانوں تک. یہ ہے کہ صبح ہم اٹھیں گے، اگر اٹھ جا رہا ہے تو یہ اس کا کرم ہے. اللہ اکبر. وہ اتنا کریم ہے کہ نہ جانے کتنی سانسیں چھوڑ رہے ہیں اور کتنی لے رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. یہ تو اس کووڈ کا کمال ہے کہ جس نے بتا دیا کہ نفس جینے کے لیے یہ ہوا کتنی اہم ہے. ایک سلنڈر لینے کے لیے کتنی پریشانی ہو رہی ہے، کتنا کرم ہے کہ اس کی ہواؤں کے ذریعے مخلوق زندہ ہے. صلوات محمد وعلی محمد. میرے عزیزو یاد رکھیں، ٹھیک ہے ہم لباس انسان میں ہیں، لیکن اس انسان نے کیا کیا نہیں کیا ہے اور کیا کیا نہیں کر رہا ہے، جبکہ سب سے اعلیٰ ترین مخلوق کا نام ہے انسان. اللہ نے اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد احسن تقویم کہا ہے، لیکن کہاں ہیں ہم؟ تیسری منزل آتی ہے حیوان کی. توجہ، تیسری منزل آتی ہے حیوان کی. حیوان جو 2 ماہ سبق مخلوقات کی حد بندیاں تھیں، آپ روک نہیں سکتے اس کے گروتھ کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطرت اس نے دی ہے. توجہ، یہ فطرت اس نے دی ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آپ روک نہیں سکتے، باندھ کے گھر پہ رکھ تو سکتے ہیں، لیکن جب گلے سے اس کے نکیل ہٹا دیجئے تو کسی کے کھیت میں چر جائے گا. بہت آسانی سے جملہ لے. جانور کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ آپ اگر چھوڑ دیجئے تو جہاں چراگاہ نظر آئے گی وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مالک کا کھیت ہے کہ کسی اور کا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مالک کا کھیت ہے یا کسی اور کا، جہاں اسے ہری گھاس دکھائی دی وہیں منہ ڈال دیا. کسی کا ناد ہو، اس میں کھانے کے لیے چارہ رکھا ہو، آپ کسی بھینس کو چھوڑ دیجئے، وہ یہ دیکھے ہی نہیں کہ ناد کس کا ہے. اس کو تو کھانا مل گیا، ڈال دیا اس نے منہ. آپ اسے ماریے پیٹیے، کوئی اثر نہیں. تو حیوان کی حد بندی یہ ہے کہ اس کے پاس شعور نہیں، اس کے پاس عقل نہیں. بارش ہو رہی ہے، بھیگ رہی ہے، نہ اس کو کوئی سوٹر پہنانے والا ہے نہ کمبل اڑانے والا. چلچلاتی دھوپ ہے، اسے یہ بھی احساس نہیں ہے کہ دھوپ ہماری جلدوں کو نقصان پہنچا رہی ہے یا فائدہ پہنچا رہی ہے. اسے کہتے ہیں حیوان. توجہ، اسے کہتے ہیں حیوان. تو حیوان کی حد بندی یہ ہے کہ عقل نہیں، شعور نہیں، جس کے کھیت میں چاہے غذا ملے، جیسی غذا ملے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جیسی غذا ملے، اسے یہ بھی پتا نہیں ہے یہ ہمارے جسم کے لیے مفید ہے کہ غیر مفید، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا غیر نقصان دہ ہے، فائدہ مند ہے، اسے کچھ پتا نہیں ہے، بس کھا لینا ہے. جو دوسروں کے کھیتوں کو چر لے اسے حیوان کہتے ہیں. جو دوسروں کے کھیتوں کو چر لے اسے حیوان کہتے ہیں. اور یہ انسان اتنا بڑا حیوان ہو گیا کہ فاطمہ کا صرف کھیت ہی نہیں، پورا باغ چر گیا. بھائی سلامات محمد والے مل مل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب آئیے حضرت انسان، اب ہماری بات ہو رہی ہے. اب یہاں ہم اس بات کے ملتجی بھی نہیں ہیں، متمنی بھی نہیں کہ تعریف ہوگی، اس لیے کہ اب ہماری اعتبار سے ہماری گفتگو شروع ہوئی. یہ انسان، اسی انسان کے لیے پتھر بنایا گیا، اسی انسان کے لیے نبات کو بنایا گیا، اسی انسان کے لیے حیوان کو بنایا گیا، ورنہ بکرے کا گوشت نہیں ملتا. جی
یہ پتھر جو ہمارے لیے صاحبان بنے ہوئے ہیں یہ صرف اسی انسان کے لیے ہیں. یہ نباتات جو ہیں جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں یہ اس انسان کے لیے ہے. اللہ نے چوتھے ہی کے لیے سب کچھ خلق کیا ہے. اس چوتھے ہی کے لیے سب کچھ خلق کیا ہے. اسی لیے اس نے اس انسان کو مزین کیا اور اس انسان کو مزین کرنے کے بعد کہا دیکھو تمہیں اب جو مزین کر کے ہم دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ تم تنہا ہو. آسمان تمہارے لیے ہے, زمین تمہارے لیے ہے, شمس و قمر تمہارے لیے ہے, لیل و نہار تمہارے لیے ہے, اشجار و انہار تمہارے لیے ہے, دن رات تمہارے لیے ہیں. یہ جو مخلوقات ارضی ہیں جو جی رہے ہیں یہ صرف تمہارے لیے ہیں. ہوا تمہارے لیے, فضا تمہارے لیے, خلا تمہارے لیے, فرشتے تمہارے لیے, جنت تمہارے لیے, حور تمہارے لیے, غلمان تمہارے لیے. حد یہ ہے کہ تمہارے ہی لیے ہم نے آدم کو بھیجا, ہم نے نوح کو بھیجا, ہم نے ابراہیم کو بھیجا, ہم نے یوسف کو بھیجا, ہم نے یونس کو بھیجا, اور پھر تمہاری ہی ہدایت کے لیے ہم نے محمد کو بھیجا, علی کو بھیجا, فاطمہ کو بھیجا, حسن کو بھیجا, حسین کو بھیجا. اور اسی انسانیت کو مرقع کرنے کے لیے ہم نے ایک ہادی چھوڑ دیا ہے. جب تم ہدایت چاہو گے ہادی آ جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہے انسان. تو اب انسان کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہونی چاہیے. اس انسان کی بھی کچھ فرائض ہونے چاہیے. چونکہ ہم انسان ہیں, توجہ, چونکہ ہم انسان ہیں اس لیے ہماری خصلت پتھر جیسی نہیں ہونی چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھیے, لفظیں ہماری ہیں فہم و فراست آپ کے. ہم چونکہ انسان ہیں اس لیے پتھر نہیں ہو سکتے. ہم انسان ہیں اس لیے لکڑیوں کی طرح نہیں ہو سکتے. ہم انسان ہیں اس لیے حیوان صفت نہیں ہو سکتے. اب پتھر کی صفت کیا ہے؟ پتھر کی صفت یہ ہے کہ اس پہ کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا. بھائی بھائی ٹکرائے کوئی اثر نہیں, گاؤں کا ماحول خراب ہو کوئی اثر نہیں, رشتہ داریاں خاک میں مل جائیں کوئی اثر نہیں, توحید, عدالت, نبوت و امامت خطرے میں پڑ جائے. پتھر نہ بنو, انسان بنو. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, پتھر نہ بنو, انسان بنو. جہاں ضرورت ہے وہاں پہنچو, جہاں نہیں ضرورت ہے وہاں بلا دخل نہ جاؤ. صلوات بر محمد و آل محمد. اس لیے کہ تم انسان ہو, اور انسان ہو تو جتنی گفتگو ہوئی ہے, جتنے شہود ہیں وہ سب انسانیت کے مرقع ہونے کے لیے ہیں. یہ دین اسی انسان کے لیے, شریعت اسی انسان کے لیے, قرآن اسی انسان کے لیے, عزت اہل بیت اسی انسان کے لیے. ہاں لکڑی بھی ہے, بیدار ہوں, لکڑی بھی ہے, لیکن اہل بیت سے مشابہ ہو, نسبت اہل بیت کی طرف ہو تو بڑے ہونے کے بعد بھی احترام کرو. یہ تعزیہ ہم اس لیے اس کا احترام کرتے ہیں, یہ لکڑی نہیں ہے, منسوب ہے حسین سے. بھائی صلوات بر محمد و آل محمد. جانور تم سے پست ہے, توجہ, جانور تم سے پست ہے, لیکن اگر اس کی نسبت آل محمد کی طرف ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کا احترام کرو. توجہ, احترام کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ منسوب ہو گیا ان کی طرف جو مکرم ہے. اسی لیے لوگ ذوالجناح گھوڑا سمجھ کے نہیں چومتے, چونکہ وہ منسوب ہے حسین کی طرف, اور جو منسوب ہو جاتا ہے وہ صاحب عقل و خرد ہو جاتا ہے. یوں ہی گفتگو نہیں کر رہا ہوں, صاحب عقل و خرد ہو جاتا ہے. اگر صاحب عقل و خرد نہ ہوتا تو کبھی حسین کے سوال کا جواب رو کے نہ دیتا. آقا بس اب انسانیت کے اوپر پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو. آقا
میں کیا کروں، میری کیا مجال ہے؟ دیکھیے، ایک ہے انسان کل فطرتی طور پہ، ایک ہے امام وقت، اور ایک ہے طبعی طور پر فطری طور کے اوپر حیوان۔ دونوں کا تقابل ممکن نہیں ہے، لیکن حیوان بھی جانتا ہے کہ جس سے ہم محو گفتگو ہیں وہ بڑی باعظمت شخصیت ہے، اور حسین بھی جانتے ہیں کہ حسین جس کی پشت پہ ہے وہ عام جانور نہیں ہے۔ اسی لیے جب حسین نے یہ کہا تھا کہ تو بھی 3 دن کا بھوکا ہے، تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے، حسین وعدہ کرتا ہے کہ مجھے مقتل تک پہنچا دے، پھر حسین تیری پشت پہ سوار نہ ہوگا۔ تو اس ذوالجناح نے ایک مرتبہ سر اٹھایا۔ دیکھیے، فطری طور کے اوپر وہ حیوان ہے، لیکن قربان جائیں، جانور بھی حسین کو پہچان رہا، فطری اعتبار سے، عقیدے کی اعتبار سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ اور ایک مرتبہ سر اٹھایا، اور سر اٹھانے کے بعد کہتا ہے، مولا میری کیا مجال کہ آپ کو مقتل تک نہ پہنچاؤں، میری کیا مجال ہے کہ آپ کو آپ کے مقتل تک نہ پہنچاؤں، میں کیا کروں؟ آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ صبح سے لپٹی بین کر رہی ہے، اے بابا کے گھوڑے صبح سے جو بھی مقتل میں جا رہا ہے وہ واپس نہیں آتا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جاؤ۔ عزادارو، جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، اگر آواز پہنچ رہی ہے تو اس کے تسلیہ قلب کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، یاد رکھنا، باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہوتا ہے، بیٹی اور باپ کا رشتہ بڑا عظیم ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی یہ رشتہ منقطع نہیں ہوتا۔ میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں، وار ہوں گے جن کے یہاں مرنے کے بعد رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں رشتے میں اور زیادہ استواری پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، روایتیں کہتی ہیں کہ جب شام غریبہ آئی، دیکھیے بیٹی باپ سے کتنا قریب ہوتی ہے، جب شام غریبہ آئی اور تماچے لگ گئے، در چھینے جا چکے، دامن میں آگ لگی، تو سکینہ کے لیے روایتیں ملتی ہیں، یا اماں، اے چچا، اے چچا۔ عزادارو، روایتیں کہتی ہیں سکینہ آواز دیتے دیتے ایک جگہ پہنچی، میں اس ذکر کو بعد میں کروں گا، جب شام غریباں خیام جل چکے اور جناب ثانی زہرا نے بچوں کو شمار کرنا چاہا تو جناب سکینہ دکھائی نہ دی، جناب سکینہ نظر نہ آئی۔ ام کلثوم سے کہا، بہنا سب تو بچے موجود ہیں لیکن سکینہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں، کہیں اگر میرے بھیا نے پوچھ لیا سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا۔ عزادارو، زینب ساتھ لے کے ام کلثوم کو گئی، فرات کے پاس گئی، آواز دی، عباس، ارے سکینہ تو نہیں آئی، کوئی جواب نہ ملا۔ سکینہ کو تلاش کرتے کرتے عزادارو، روایتیں کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ مقتل کی طرف جا رہی تھی، یکایک کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، ایک سوار تھا جو اپنے ناکے کو لے کے آ رہا تھا، اس سے پوچھا، ارے کسی بچی کو روتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے کسی بچی کو روتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن ہاں جب نہر میں گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، ارے کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عزادارو، روایتیں کہتی ہیں جناب زینب ارے مقتل میں پہنچی، ارے کیا دیکھا، لاشیں بے سر سے ایک بچی لپٹی بین کر رہی ہے، آواز دی، بھیا سکینہ تو نہیں آئی، آواز آئی، اے بہنا آہستہ بولو، ارے سکینہ میرے سینے سے لگی آرام فرما رہی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید صفدر امام صاحب مرحوم ابن سید خورشید الحسنین صاحب مرحوم